مہمانان گرامی کو آج کی اس مجلس اقبال میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اقبال محتاج تعارف نہیں، برِ صغیر کے مسلمان خواب غفلت میں پڑے، اپنے قومی تشخص کو بھول کر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے دور میں ایک قدآور شخصیت، ایک نابغہ روزگار، ایک نفس شناس ڈاکٹر محمد اقبال سامنے آئے، اور پھر پوری قوم متحد ہوئی اور قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتیں اور فکر اقبال نے پاکستان کو بنا دیا۔ اور آج یہی اقبال پاکستان ہے، پاکستان کے اقبال ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گی، دعوت دوں گی پروفیسر ڈاکٹر فیضل حسن، جو ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں ہماری یونیورسٹی کی، تمغہ حسن کارکردگی کے حامل ہیں، استاد محترم ہیں، محقق ہیں، سابقہ ڈین ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا کچھ ہونے کے باوجود سائنس کا طالب علم کہتے ہیں۔ بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ یہ رکھتے ہیں، اقبال پہ گہری نظر رکھتے ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر فیضل حسن نسیم صاحب کو۔ ان کا آج کے مقالے کا عنوان ہے اقبال اور جدید سائنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین مجلس۔ علامہ سے محبت اور عقیدت کا رشتہ کس کا نہیں؟ ہماری نسل کو تو بچپن میں سب سے زیادہ اشعار علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے یاد ہوتے تھے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے لے کر خودی کو کر بلند اتنا تک درجنوں اشعار تھے، جن کے مفاہیم کی سمجھ ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ان اشعار کو یاد کرنا، ان کا یاد ہونا ایک اعزاز ہوتا تھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ گزری ہوئی عمر اور زندگی کے تجربے نے علامہ کے کلام کے جتنے نئے پہلو آشکار کیے، انہوں نے علامہ سے محبت، عقیدت، ان کے مقام، مرتبے اور ان سے عشق میں اضافہ ہی کیا ہے۔ آج ایسے ہی ایک پہلو کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ پہلو ہے اقبال اور جدید سائنس۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے مناسب لگتا ہے کہ کچھ اصطلاحات کو واضح کر لیا جائے۔ اقبال اور جدید سائنس کے حوالے سے جن دو باتوں کا واضح ہونا ضروری ہے وہ ہیں شاعری اور سائنس، اور ان دونوں کے کچھ خاص پہلو۔ مثال کے طور پر شاعری کا ایک پہلو تو اس کا حسن اور نغمگی ہے، یہ اس کا ظاہری جمال ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو اصل حسن وہ خیال ہے جسے شعر یا کلام کی روح کہا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد اس کائنات کی حقیقی یا تصوراتی وہ سچائیاں ہوتی ہیں جن سے یا تو دنیا آگاہ ہوتی ہے یا ان سے صرف شاعر کا وجدان ہی آشنا ہوتا ہے۔ شاعر انہی سچائیوں کو اپنے کلام موضوع کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور سمجھنے والوں کے خیالوں کے دریچے وا کرتا ہے، ان کے شعور کو نئی نئی جہتوں سے شناسا کرتا ہے۔ شاعر ان سچائیوں کی تلاش میں، ان کا کھوج لگانے، ان کا ادراک کرنے کے لیے معلوم کائنات کی مختلف جہتوں اور سمتوں میں اکیلا یا دوسرے انسانوں کے ہمراہ سفر کرتا ہے، اور اپنی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے انہیں دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ فطرت سے وابستگی اور فطرت کا قرب شاعر کے فہم و ادراک کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، اور یوں وہ فطرت کے کئی ایسے رموز سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے جنہیں ایک عام انسان سمجھنے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ بعین ہی سائنس اس مادی کائنات سے متعلق معلومات اور علم کے حصول کا ذریعہ، ایک طریقہ کار ہے جو مشاہدے سے شروع ہوتا ہے اور قیاس و گمان کی منزلوں سے گزرتا ہوا تجرباتی تصدیق و انکار کے مرحلوں سے ہوتا ہوا کلیوں اور قوانین کی ان انتہاؤں تک جا پہنچتا ہے جنہیں نہ صرف معلوم دنیا کے علوم و فنون کی روشنی میں جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ کلیے اور قوانین معلوم علوم میں اضافے اور فنون میں نکھار کا سبب بھی بنتے ہیں۔ شاعری ہو یا سائنس، ہر دو مشاغل سے حاصل ہونے والی معلومات بالترتیب انسانی زندگی کے روحانی
اور مادی پہلوؤں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور انسانوں سے قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بظاہر شاعری اور سائنس ایک دوسرے کے متضاد، ایک دوسرے کے برعکس نظر آتی ہیں، لیکن حقیقی آفاقی شاعری سے برآمد ہونے والے خیال اور تجربہ گاہوں سے حاصل ہونے والے سائنسی شواہد بالعموم ایک دوسرے سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں، اور یوں متعلقہ شاعر شعراء کی فہرست میں، جبکہ متعلقہ سائنسدانوں کی فہرست میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کی جزا پاتے ہیں۔ تاریخی شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سائنسی علوم اور فنون و ادب کے دھارے جہاں جہاں اکٹھے ہوئے، انسان نے جدتوں سے بھرپور ایجادات کو تخلیق کیا، خالق کائنات کی عظیم صنعتوں کو دریافت کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ایجادات اور ان دریافتوں کی بنیاد شعراء اور ادیبوں نے ہی فراہم کی، وہ تصور فنون و ادب کے لوگوں نے ہی فراہم کیا جسے سائنسدانوں نے مادی قلوب میں ڈھالا۔ اس سوال کا جواب فی الوقت ممکن نہیں کہ شعراء اور ادیب سائنسدانوں سے پہلے اشیاء کی ماہیت تک کس طرح پہنچ جاتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس کی بنیاد شاید مظاہر فطرت سے ہماری جبلی حصوں کا وہ رابطہ ہے جس کے ذریعے انسان کبھی کبھار کشف و الہام کی منزلوں تک جا پہنچتا ہے اور وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں یا کریٹیو ایبلٹیز کے ذریعے اپنے ہم عصر انسانوں کے لیے قابل فہم شکل میں پیش کر دیتا ہے، اور میرا یقین یہ کہتا ہے کہ مرشد اقبال کشف و الہام کی منزلوں کا بہت معمول کا مسافر تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی شاعری میں جدید سائنس کے بے شمار اہم نظریات کس طرح بھرے ہوتے۔ بقول اقبال، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے، لیٹنا زیر شجر رکھتا ہے جادو کا اثر، شام کے تارے پہ جب پڑتی ہو رہ رہ کر نظر، علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود۔ آئیے مرشد کے کلام میں موجود اس حیرت کدے کے کچھ گوشوں کی سیر کرتے ہیں۔ آج اس کرۂ ارضی پر رہنے والا ہر صاحب علم جانتا ہے کہ زمین پر موجود ہر طرح کی زندگی کا دار و مدار سورج سے آنے والی شعاؤں اور ان میں موجود توانائی کی ان تصوراتی تھیلیوں پر ہے جنہیں سائنسدان فوٹونز کہتے ہیں۔ سرسبز درختوں کے پتوں اور مختلف خوردبینی اجسام میں موجود کلوروفل نامی ایک مادہ یا اس سے ملتا جلتا مادہ نہ صرف ان تھیلیوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ انہیں شعاعی توانائی سے کیمیائی توانائی میں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ کلوروفل اس توانائی کو استعمال کر کے دو سادہ مرکبات کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو باہم جوڑتا جاتا ہے اور بالآخر انہیں ایک نسبتاً پیچیدہ مرکب گلوکوز نامی شکر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ سارا عمل تکنیکی طور پر فوٹوسنتھسس یا ضیائی تالیف کہلاتا ہے۔ یہ عمل زندگی کے لیے کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس زمین پر موجود ہر جاندار، چاہے وہ یک خلوی یعنی یونی سیلولر ہو یا کثیر خلوی یعنی ملٹائی سیلولر، ان سب میں زندگی کی تمام حرکیات کے لیے توانائی فراہم کرنے والا مرکب یہی گلوکوز نامی شکر ہے۔ تمام زندہ اجسام اس مادے کو توڑ کر اس میں ذخیرہ شدہ کیمیائی توانائی کو اپنے مختلف افعال کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور گلوکوز کو واپس کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پودے اور خوردبینی اجسام سورج سے آتی رہنے والی شعاؤں میں موجود توانائی کو استعمال کر کے نئے سرے سے اس کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو گلوکوز میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ایک دوری یا سائیکلک عمل ہے جس کے ذریعے سورج سے مسلسل آنے والی توانائی زمین پر موجود جاندار اجسام کو زندہ رہنے کے لیے درکار توانائی کی فراہمی کا سبب بنتی ہے اور یوں زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ گویا اگر کسی وجہ سے سورج سے آنے والی شعاؤں یا توانائی میں کوئی تعطل آ جائے تو زمین پر زندگی کا موجودہ شکل میں برقرار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ فوٹوسنتھسس کے عمل کا جو مختصر خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسے اس کی مکمل شکل تک پہنچتے پہنچتے کئی صدیاں لگیں
اور اس نظریے کی تشکیل میں بے شمار فلسفیوں اور سائنسدانوں نے اپنی اپنی فکری اور تجرباتی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ تاہم اس کا سب سے بڑا کریڈٹ 18ویں صدی عیسوی کے ہالینڈ کے ایک فزیشین جان ایگنز ہونس کو دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مرشد اس سارے عمل کو کس طرح ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بانگ درا میں اپنی نظم آفتاب میں اقبال کہتے ہیں: اے آفتاب روح و روانے جہاں ہے تو، شیرازہ بند دفتر کون و مکاں ہے تو، باعث ہے تو وجود و عدم کی نمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن ہست و بود کا، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے۔ کیا مقام ہے کہ اقبال پر آفاقی سچائیوں کے کیسے کیسے سربستہ راز کھلتے ہیں، ایسے بھی کہ ایک صدی گزر جانے کے باوجود انسانی علوم اور تحقیقی مشاغل ان رازوں کی حقیقت جاننے میں غلطاں و پیچاں ہیں۔ اقبال کا یہ کہنا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، نوری ہو کہ ناری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ایسی ہی ایک بہت بڑی آفاقی سچائی ہے۔ سن 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام اور دو اور سائنسدانوں کو اسی سچائی کو تھیوری آف یونیفائڈ فورسز کی شکل میں بیان کرنے پر سائنس کے سب سے بڑے انعام نوبیل انعام کا مستحق گردانا گیا۔ اس نظریے نے معلوم کائنات کی تمام قوتوں کو یکجا کر کے ایک لڑی میں پرو دیا اور انسان کو اس کائنات کی تخلیق، اس کے وجود اور اس کی بقا کے حوالے سے نئی اور حیران کن جہتوں کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب اسی آفاقی سچائی کا ایک اور پہلو بھی دیکھیے جو جدید سائنس اور موجودہ دور کے سائنسدانوں کو رفتہ رفتہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ نظام شمسی، یہ کہکشاں جس مادے سے بنے ہیں اس کا بنیادی ذرہ ایک ایٹم ہے جو ایک مرکزے یعنی نیوکلیس، اس مرکزے میں موجود مثبت چارج کے حامل پروٹونز، کوئی چارج نہ رکھنے والے نیوٹرونز اور مرکزے کے گرد برق رفتاری سے چکر لگانے والے اور منفی چارج رکھنے والے الیکٹران پر مشتمل ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق الیکٹرانز لیپٹونز نامی ذروں کی بنیاد سے جنم لیتے ہیں، جبکہ پروٹونز، نیوٹرونز اور ان جیسے اور کئی سب ایٹامک ذرات کوارکس نامی ذروں کی بنیاد سے جنم لیتے ہیں۔ ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا وہ ذرہ ہے جو اپنے اندر موجود پروٹونز اور الیکٹرانز کی تعداد کی بنیاد پر مختلف عناصر تشکیل دیتا ہے۔ کیمیائی تعاملات میں یہ ذرہ یعنی ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر مالیکیول اور مرکبات بناتا ہے، لیکن ان تعاملات میں توانائی کا رد و بدل ایک مخصوص حد کے اندر ہی رہتا ہے۔ تاہم اگر اس ذرے کو اور خاص طور پر اس کے مرکزے کو نیوکلیئر فیشن نامی طریقے سے توڑا جائے تو ایٹم بم وجود میں آ جاتا ہے، اور اگر ایسے دو ذروں کو نیوکلیئر فیوژن نامی طریقے سے آپس میں مدغم کر دیا جائے تو ہائیڈروجن بم وجود میں آ جاتا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں توانائی کی جو مقدار پیدا ہوتی ہے اسے صرف لفظ بے تحاشا سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہر دو حالتوں میں نئے نئے عناصر وجود میں آتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان ابھی تک صرف فیشن والے عمل کو ہی اپنے زیر نگیں لا سکا ہے اور اس سے اپنے مخصوص سول اور فوجی مقاصد پورے کر سکا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق نیوکلیئر فیوژن کا عمل سورج میں جاری و ساری ہے، جبکہ زمین پر اس کا پہلا کامیاب تجربہ 1 نومبر سن 1952 کو کیا گیا، لیکن سول مقاصد کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہنوز شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اب اس ساری کہانی، اس ساری تفصیل کی روشنی میں اقبال کے گزشتہ شعر کے مصرع ثانی کو پھر پڑھیے، سنیے اور غور کیجیے کہ اقبال لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں کہہ کر ہماری توجہ کدھر مبذول کرا رہے ہیں۔ سامعین محترم، اقبال کے کلام میں آپ کو جگہ جگہ جدید سائنسی معلومات بکھری ہوئی ملیں گی۔ ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، میں گریویٹیشن اور اس کی بنیاد پر قائم یہ نظام شمسی ہو، کہکشاؤں کے وسیع و عریض نظام کا بیان ہو، یا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہہ کر
جدید ماہرین فلکیات کے اس دعوے کی تصدیق ہو کہ our universe is continuously expanding، مرشد اپنے کلام میں بہت خوبصورتی سے آنے والے ادوار کی جھلکیاں ہمارے سامنے پیش کر گئے ہیں۔ جذب باہمی کی ترکیب گریویٹیشن کے مفہوم کو جتنی خوبصورتی سے ادا کرتی ہے، اہل نظر اور اہل ذوق اس سے یقیناً محظوظ ہو سکتے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہی وہ قوت اور طاقت ہے جو اجسام سماوی کو ایک دوسرے سے باہم جوڑے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے۔ نظام شمسی کے سیاروں کا سورج کے گرد مسلسل ایک مخصوص دائرے میں گھومتے رہنا ہو، یا کسی کہکشاں کے اندر موجود نظام شمسی جیسی دوسری دنیایں ہوں، یہ سب ایک دوسرے سے اسی طاقت سے جڑے ہوئے ہیں، اور کائنات کا نظام ایک ملکوتی حسن اور اہتمام و انصرام سے رواں دواں ہے۔ حاضرین مجلس، علامہ کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے کائنات کی حقیقتوں سے آگہی کے لیے نہ صرف پڑھا جائے بلکہ سمجھا جائے، اسے عالمانہ محفلوں میں زیر بحث لایا جائے اور اس سے وہ رہنمائی حاصل کی جائے جو ہمیں کائنات کی وسعتوں کو تسخیر کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو علامہ کے ایک خاص شعر کے ذکر پر ختم کرنا چاہوں گا، جس کے بارے میں سائنسی شواہد ابھی حال ہی میں دستیاب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ 20 جولائی سن 1969 انسانی تاریخ میں ایک تاریخ ساز دن تھا جب انسان نے اپولو 11 نامی خلائی جہاز کی مدد سے چاند کی سطح پر قدم رکھا اور چاند کی سطح کو پہلی بار بالعین دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1902 میں منظر عام پر آنے والی خاموش فلم لیوائج ڈانس لا لیونے یا اے ٹرپ ٹو دا مون غالباً دنیا کی پہلی سائنس فکشن فلم تھی۔ کہانی کے مطابق خلا نوردوں کے ایک گروہ نے اپنے آپ کو توپ کے ایک بہت بڑے گولے میں بند کر کے ایک بہت بڑی توپ کی مدد سے چاند کی طرف فائر کیا اور چاند پر جا پہنچے۔ فلم کی کہانی کے مطابق یہ خلا نورد چاند پر موجود ایک ایسی غار میں جا گرے جو کھمبیوں سے بھری ہوئی تھی اور جہاں چاند پر موجود ایک مخلوق نے اپنی دنیا آباد کی ہوئی تھی۔ تاہم یہ فلم اور اس کی کہانی صرف فکشن تھی، محض افسانہ تھا، کیونکہ معلوم سائنسی علم کے مطابق پانی اور ہوا کی غیر موجودگی کے سبب چاند کی سطح پر زمین جیسی غاریں نہیں بن سکتی۔ لیکن سن 2008 میں سائنسی تحقیق نے پہلی بار اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ چاند پر حقیقتاً غاریں موجود ہو سکتی ہیں۔ یہ اور بات کہ وہ واقعی زمینی غاروں جیسی نہیں ہیں اور تکنیکی اصطلاح میں لاوا ٹیوبز کہلاتی ہیں۔ اب آپ صاحب کشف کا مقام انکشاف دیکھیے کہ 1930 کے عشرے میں کچھ یوں درخواست گزار ہوتے ہیں: مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر، کر دے اسے اب چاند کی غاروں میں نظر بند۔ اب 25 اکتوبر سن 2017 کو جیو فزیکل ریسرچ لیٹرز نامی سائنسی جریدے میں کاکو ایٹ al کے شائع ہونے والے ایک مقالے کا ایک اقتباس سنیے۔ Intact lunar lava tubes offer a pristine environment to conduct scientific examination of the moon's composition and potentially serve as secure shelters for humans and instruments. We investigated lunar radar sounder data and found a distinct echo pattern that may be evidence for the existence of a lunar tube. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جڑی ہوئی یا ثابت لیونر لاوا ٹیوبز یا چاند کی غاریں چاند کی ماہیت کو جاننے کے سائنسی تجربات کی بہترین جگہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ غاریں انسانوں اور ان کے تجربات کے لیے درکار آلات کے لیے خاطر خواہ پناہگاہ کا کام کر سکتی ہیں۔ ہم نے لیونر ریڈار ساؤنڈر نامی آلے سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ اعداد و شمار چاند پر غاروں کی موجودگی کا ثبوت ہو سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، سائنسدان آج 21ویں صدی میں چاند کی جن غاروں کی موجودگی کو میں بھی کہہ کر بیان کر رہے ہیں، شاعر آفاق مرشد اقبال نے تقریباً 100 سال پہلے ان غاروں کی یقینی موجودگی کا اعلان کر دیا تھا۔ حاضرین مجلس، اقبال نے اپنے کلام میں جن آفاقی و عملی سچائیوں کا ذکر کیا ہے ان کا بنیادی ماخذ کلام الہی ہے۔ سورۃ فاطر میں ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ بل ان یعد الظالمون بعدهم بعدا الا غرورا۔ کہو ذرا تم دیکھو اپنے شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھ کو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا بنایا ہے، یا ان کی آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی دلیل پر ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے تاکہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا، بے شک وہ تحمل والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اقبال بھی اپنے خطبوں میں یہی بات کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کی آیات پر سنجیدگی سے غور و فکر کرے۔ مرشد کی ان باتوں کو سورہ آل عمران کی 2 آیات کی روشنی میں بھی دیکھیے۔ ارشاد ربانی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں اہل عقل لوگوں کے لیے۔ کون ہیں یہ اہل عقل لوگ؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، کائنات کی اشیاء کی ماہیت ان کے استعمال کی سمجھ آ جاتی ہے، تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ذات ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ ذرا سوچئے اللہ کے تمام اذکار کی بنیاد کیا ہے؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ اور کیا یہ پیغام کہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض کا پیغام نہیں تو اور کیا ہے؟